ملک ریاض کی ڈیل کے حوالے سے خبریں کیا ہیں مزید؟ کل تک تو یہ خبر تھی کہ کوئی ان کو ڈیل آفر کی جا رہی ہے، آگے مزید کیا خبریں ہیں سر اس حوالے سے؟ بہت شکریہ، اور عبدالمجید بھائی آپ کو بھی میرا سلام۔ دیکھیں، مجھے جو لگتا ہے نا، جو اس خبر سے دو تین چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تو بہت ہی بری جو چیز انپٹ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ شہداء کے لیے کچھ زمین گفٹ کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب، جو میرے خیال میں بڑی ہی ان رسپانسیبل قسم کی بات کی گئی۔ دیکھیں، اس طرح کی جو شہداء ہیں ان کے لیے ڈونیشن یا فنڈ وہ کسی ذاتی حیثیت میں کسی پرسنلٹی سے نہ تو وہ لی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے۔ ایک تو یہاں پہ آگے ادارے کو بھی شاید ساتھ میں لپیٹا گیا، اور دوسرا ملک ریاض صاحب کو بھی اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں، پاکستان کی عوام اور جو انویسٹر ہیں ان کے سامنے ان کا جو اس وقت ایک وہ ولن بنے ہوئے ہیں نا، کہ مطلب کہ ان کے اگر انویسٹ کریں گے تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، تو وہ بھی شاید اس سے کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے کہ اگر یہ بات آ جائے اور مارکیٹ میں کہ ڈیل ہوگی، یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو لوگ جو پاکستان سے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ملک ریاض کے جا کے وہاں پہ انویسٹ کر سکیں۔ تیسرا، ملک ریاض صاحب کے جو انتظامات ہیں یہاں پہ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا، وہ بڑے ہی معاملات خراب ہیں، تو وہ ملک ریاض صاحب ایسی چیزیں یا ایسی خبریں مینیپولیٹ کر کے وہ چلا کر کچھ انہوں نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الٹی پڑ گئی ہے۔ پرویز صاحب، مجھے لگتا ہے آپ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اداروں کو کہیں نہ کہیں مجھے سمیل آ رہی ہے کہ بدنام کرنے کی ہی یہ بھی ایک سازش ہے۔ جی، میں نے کہا نا جی کہ وہ جو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا نا کہ وہ مطلب کہ جو شہداء فنڈ ہے اس میں کتنے سو یا کتنے ہزار جو 3000 کنال 3000 کنال جو ہے وہ زمین دے رہے ہیں، اس کو وہی کچھ بنانے کی کوشش کی گی نا جو عمران خان صاحب نے وہ یونیورسٹی بنائی یا زمین دی یا بنا کے دیا، تو اس طرح کی کر کے تو وہ ادارے کو درمیان میں وہ اسی لائن پہ نا یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس میں یہ اداروں کو بدنام کرنے کی، انوالو کرنے کی، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ کام ہوگا تو یہ اوپر سے ہوگا، فیلڈ مارشل کے لیول سے ہوگا، اگر ملک ریاض صاحب کو اگر اس سے کوئی معافی مل رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو یہ پورا اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بری طرح فلاپ ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، 1000 ارب روپے کے فراڈ ہے جس میں وہ مطلب کہ ملک ریاض صاحب کی جس لائن پہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے یا جنہوں نے آ کے جن کیسز کا سامنا کرنا ہے، تو اگر یہ چیزیں ایسے ہونے لگی تو اس کا تو بڑا بیڈ امپریشن پڑے گا نا کہ ملک ریاض کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے یا ملک ریاض صاحب آپ کو زمین دے رہے ہیں یا پیسے دے رہے ہیں یا کچھ اور ہو گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خبر ہی تھی، اس کو ٹیسٹر کر کے چھوڑا گیا، کچھ اچیو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس طرح اس میں ایک اور خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ، وہ خبر آپ کے نون لیگ کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، آپ ذرا کو اندر کی خبر دے سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کی کہہ رہے ہیں جی کوئی چھٹی ہو رہی ہے یا وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگلی جو بات کی جا رہی وہ بھی بڑی باریک سی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا وہ صدر کا چارج سنبھال لیں گے۔ ہر بات میں جو ہے نا، ہر خبر میں یا جو بھی خبر چلائی جا رہی ہے وہ اداروں کو بیچ میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نا یہ جو بھارت کی پاکستان میں بی ٹیم ہے نا، میں پاکستان تحریک انصاف کو نا بھارت میں پاکستان کی بی ٹیم کہتا ہوں کہ وہ وہاں سے جو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جس بندے کا انہوں نے سہارا لیا ہے نا اس نے اپنی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ چلے ان کا نام نہیں لیتے، خیر جنہوں نے یہ بریک کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، اگر یہ خبر اتنی اتھینٹک خبر تھی تو انہوں نے اپنے ادارے کے کسی چینل پر بیٹھ کر رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ کرتے نا وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے، انہیں یوٹیوب کا سہارا لینا پڑا، تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ان کے ایک دوسرے ساتھی جو انہی کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھتے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نہروں والا معاملہ تھا، صرف 5 لوگ ملے تھے جن میں سے 3 جو ہے وہ پولیس فوجی آفیسر تھے اور 2 جو وہ سیولین تھے، اور آج پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے منٹ جو ہیں وہ بھی ٹویٹ کر دیے گئے ہیں کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی چھپ چھپا کے ملاقات ہوئی تھی، یہاں پہ 3 آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ گھما پھر آ کر اداروں میں دیکھیں کمبینیشن دیکھیں اس وقت آصف علی زرداری صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لیگل جو عہدے ہیں نا، جو آئینی عہدے ہیں ان کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں یا آئینی عہدوں کے لے کے اپنا ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اس وقت ڈیوٹی ہے یا ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ تمام کے تمام انتظامی عہدے لے کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ جو کمبینیشن ہے میثاق جمہوریت والا، وہ جو ایک مریم جو شہید بینظیر بھٹو صاحب اور میاں صاحب کے درمیان میں ہوا تھا نا، وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا بڑی تکلیف دے رہی ہے، اور جن طاقتوں کو یہ چیز تکلیف دے رہی ہے وہ اس سسٹم کو، اس حکومتی نظام کو، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان میں مسائل پیدا کرنے کو کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کوئی ایسی تجویز یا ایسی کوئی چیز ہو، تو یہ اینڈ آف ڈے پہ بالکل وہیں پہ جا کے رکتی ہے جہاں پہ پہلی خبر ہے، یہ دوسری خبر بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس کو کیا گیا لیکن اس کا سر پیر کوئی نہیں۔